ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی آف لائن ہوم کلاسز میں عزیز طلباء آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے سر سید احمد خان کی حالات زندگی کے حوالے سے۔ جی ہاں عزیز طلباء، میں مخاطب ہوں 12ویں جماعت کے طلباء سے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ سر سید احمد خان، سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی میں بمقام دہلی ہوئی۔ ان کے والد کا نام میر تقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید کے آباء و اجداد شاہ جہاں کے عہد میں ہرات سے ہند چلے آئے تھے اور مغلیہ دربار کی خدمت کرتے رہے تھے۔ اکبر شاہ ثانی نے سر سید کے دادا کو جواد الدولہ کا خطاب عطا کیا اور ان کے والد کو وزیر نامزد کیا، مگر انہوں نے یہ عہدہ قبول نہ کیا۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم کی ذمہ داری ان کی والدہ محترمہ نے انجام دی۔ ان کی والدہ بڑی سمجھدار، پاک باز اور خدا ترس خاتون تھی۔ 1838 عیسوی میں والد صاحب کے انتقال کے بعد سر سید کو ملازمت کا خیال آیا اور وہ صدر امین کی عدالت میں سررشتہ دار مقرر ہوئے۔ خدا داد قابلیت اور محنت کے بل بوتے پر ترقی کر کے صدر امین کے ممتاز عہدے پر فائز ہوئے۔ جب دہلی میں منصب تھے تو انہوں نے دہلی کی قدیم عمارات کے متعلق تحقیق کی اور ایک مستند تاریخی کتاب 1847 عیسوی میں آثار سندی کے نام سے تصنیف کی۔ 1858 عیسوی میں سر سید احمد خان کا تبادلہ مراد آباد ہو گیا۔ وہاں انہوں نے ایک انگریزی اسکول کھولا اور برٹش انڈیا ایسوسی ایشن کے نام سے ایک انجمن قائم کی۔ انہی دنوں انہوں نے ایک کتاب سرکشی بجنور شائع کی۔ ایک اسکول غازی آباد میں بھی کھولا۔ 1869 عیسوی میں سر سید ولایت تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے انگریزوں کی تہذیب اور طرز معاشرت کا مطالعہ کیا اور ہندوستان میں واپس آ کر تہذیب الاخلاق نام کا رسالہ جاری کیا، جس میں مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی مضامین چھپنے لگے۔ اس رسالے کی اشاعت کی بڑی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں کی مذہبی عقائد اور اخلاق و خصائل کی اصلاح کی جائے، انہیں توہمات اور تعصبات سے بچایا جائے، ان کے خیالات میں وسعت اور ترقی پیدا کی جائے تاکہ وہ دور حاضر اور مغربی علم و ادب کی روشنی سے مستفید ہوں۔ 1876 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے جدید طرز کا ایک کالج کھولنے کا منصوبہ باندھا اور اس کی تکمیل جٹ گئی۔ 1877 عیسوی میں اس کالج کا سنگ بنیاد لارڈ ڈالٹن نے رکھا۔ کالج ترقی کرتے کرتے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تبدیل ہوئی۔ 1898 عیسوی میں قریباً 80 سال کی عمر میں سر سید احمد خان کا انتقال ہوا اور علی گڑھ کالج میں مدفون ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ میں ضرور سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ 1857 کی غدر کے بعد مسلمانوں پر یک لخت ادوار کی گٹھا چھا گئی۔ انگریز حکمران ان سے بدظن ہو گئے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ فوجی بغاوت اور عوامی شورش میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا ہاتھ تھا۔ مسلمان بھی تعصب اور نفرت کے زیر اثر انگریزوں سے دور دور رہنے لگے۔ انگریزی زبان، انگریزی تعلیم، انگریزی لباس، انگریزی مال غرض انگریزوں کی ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ وہ انگریزوں کے سائے سے بھی ڈرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور تعلیمی میدان میں دوسرے فرقوں کی نسبت بہت پیچھے رہ گئی
اور زوال و پستی کے گڑھے میں گرتے جا رہے تھے۔ اس آڑے وقت سر سید احمد خان کے لیے مسیحا ثابت ہوئے۔ انہوں نے ایک طرف تو بغاوت کے حقائق بیان کر کے مسلمانوں سے انگریزوں کی بدگمانی کو رفع کیا، دوسری طرف اہل اسلام کو یہ گر پڑایا کہ ان کی بہبودی اور ترقی انگریزوں کے ساتھ تعاون میں ہے۔ چنانچہ ان کا یہ منتر کارگر ہوا اور مسلمان از سر نو انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگے اور انگریزوں کو اپنا خیرخواہ سمجھنے لگے۔ اب انہیں ترقی کے موقع میسر ہوئے اور قوم کی ڈگمگاتی کشتی سنبھل کر کنارے لگی۔ سر سید احمد خان ایک بلند پایہ انشا پرداز تھے اور سادہ مگر پرزور زبان میں لکھتے تھے۔ سلاست اور روانی سر سید احمد خان کی نثر کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ان کی تصانیف میں ظرافت اور شگفتگی بھی موجود ہے۔ الفاظ سے تصویر کشی خوب کرتے ہیں۔ صداقت اور جوش ان کے خاص جوہر ہیں۔ سر سید احمد خان انسانی فطرت سے بخوبی آشنا تھے، اس لیے سیرت نگاری پر سر سید احمد خان کو عبور حاصل تھا۔ سر سید کی تقلید میں سادہ، سلیس اور مؤثر اسلوب کو رواج دینے سے اہل صحافت میں صحیح مزاج کی نشوونما ہوئی اور نکتہ چینی کی آزادی کو تقویت ملی۔ اس سے اخباری دنیا میں مضمون نگاری کے ڈھنگ کی اشاعت ہوئی۔ عزیز طلباء، سر سید کی کتابوں کے نام ہیں رسالہ نمی کا، تاریخ ضلع بجنور، اسباب بغاوت، خطبات احمدیہ، تفسیر القرآن قابل ذکر ہے۔